مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا کہ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی، اور یہ بات ماں کو معلوم نہ تھی جب انہوں نے میری شادی اپنے ہی بانجے سے کروا دی۔ شکر تھا وہ دوسرے ملک رہتا تھا۔ جب میں نے چپکے سے بیٹا جنا اور اسے کچرے میں پھینک آئی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوئی تھی، میری ساس میرے پاس آئی اور جو مجھے بولا وہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی کہ میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور ماں نے سوچنے کا وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ میں ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ کالج میں ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی تھی جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور اس وعدے کے سہارے میں آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہر جگہ چلی جاتی، اور ایک دن مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو شادی کے لیے کہا، مگر وہ مکر گیا اور فرار ہو گیا۔ یہ بات صرف میری قریبی سہیلی کو ہی پتہ تھی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر تیری شادی ہونے والی ہے، ماں کو کچھ مت بتانا، شادی کے بعد موقع دیکھ کر اس بوجھ سے نجات حاصل کر لینا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا، اس لیے ماں کے بانجے سے شادی کر لی۔ شکر تھا وہ شادی کے چند دنوں بعد ہی بیرون ملک چلا گیا، اور جتنے دن وہ یہاں رہا تھا میرا اس سے آمنا سامنا ہی نہ ہوا۔ نکاح کے بعد ہی وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا اور وہیں سے باہر چلا گیا۔ میں شادی کے کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے، اگر ابارشن کروایا تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہیں اس بچے کو جنم دینا ہی ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی، اگر خالہ کو پتہ چلتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی، اور میری ماں تو شاید میری جان لے لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ میری خالہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے جھوٹ موٹ خالہ سے لڑائی کر لی اور نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ خالہ اپنے کمرے میں ہی رہتی اور تسبیح پڑھتی رہتی۔ ان کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں آرام سے اپنے دن پورے کرنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میری خالہ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر چونکہ چور میرے اپنے اندر تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میرا شوہر تو مجھے پردیس جا کر جیسے بھول گیا تھا، اور مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، میں نیچے والے پورشن میں آزادی سے رہ رہی تھی۔ کبھی کبھی خود ہی ماں کے پاس گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہو آتی تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو میری سہیلی میرے ساتھ چلی جاتی اور وہاں خود کو میری نند بتاتی۔ جس دن میری ڈیلیوری ہوئی تھی میں نے اس دن ساس کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کی شادی پر جا رہی ہوں، 3-4 دن بعد آؤں گی۔ گھر سے میں سہیلی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا لیکن میں اسے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر آنے لگی تو راستے میں ہی چپکے سے بچے کو کچرے دان میں پھینک کر چلی آئی۔ ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ میری ساس نیچے اترتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم تو بچہ پیدا کر کے اسے پھینک آئی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ساس کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو اپنی طرف سے بہترین پلاننگ کی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، آپا میں بچے کو لے آئی ہوں۔ یہ بدبخت بچے کو پھینک دے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں جھٹکا کھا کر پلٹی، گویا میری ماں بھی سب جانتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں آگے بڑھ کر کہنے لگی، تیری دوست نے پہلے دن سے ہی مجھے سب بتا دیا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ تجھے تیرے گناہ سمیت اسی دن زمین میں دفن کر دیتی جس دن
مجھے تیری حقیقت کا علم ہوا تھا، لیکن شکر ادا کر کے تیری خالہ نے مجھے وقت پر روک لیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر کے میری اور تیری عزت کا برہم رکھ لیا، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تجھ پر ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ تجھے رخصت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی، لاؤ یہ بچہ مجھے دو، اسے کچھ دن میں سنبھال لوں گی، کیونکہ اسے جب اپنے شوہر کی حقیقت معلوم ہوگی تو یہ بستر سے لگ جائے گی، صدمہ پہنچے گا اسے۔ ماں نے مجھے بتایا کہ خالہ کا وہ بیٹا جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ ذہنی معذور ہے اور اس کا ذہن ابھی تک بچوں والا ہے۔ خالہ نے لوگوں کے سامنے اپنے ذہنی بیمار بیٹے کی شادی کروا کر اسے دوبارہ باہر بھجوا دیا تھا۔ خود میرا بچہ ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ سب لوگوں کو یہی لگے کہ یہ میری اور میرے شوہر کی اولاد ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں کسی کو علم نہیں تھا کہ خالہ کا بیٹا پاگل ہے۔ خالہ نے کہا، میں نے اپنی بہن کی عزت بچانی تھی، بچا لی، اب تمہیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب تم اپنے بچے کو لے کر یہاں سے جاؤ گی یا میرے بیٹے کی بیوی بن کر رہو گی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے معذور اور پاگل شوہر کے ساتھ گزاروں، کیونکہ میرے گناہ کی یہی سزا تھی۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری اس کہانی کو ایک میسج سمجھ کر اس پر ضرور عمل کرنا، کیونکہ جب آپ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ گھر سے نکلیں تو آپ کو میری یہ کہانی یاد رکھنی چاہیے۔